عمرو بن عبدود یہ بہت ہی سخت طاقتور انسان تھا، کٹر یہودی تھا، کہنے کو تو 90 سالہ خرانٹ بوڑھا تھا، لیکن 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا۔ یہ جنگ بدر کے اندر زخمی ہو کر کے بھاگ نکلا تھا، لیکن اس ظالم نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک میں اپنے بالوں میں تیل تک بھی نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی جی بھر کے کھانا کھاؤں گا۔ اس کے بعد جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر کہتا تھا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ 3 مرتبہ اس نے مقابلے کی دعوت دی تو تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہا میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ عمرو بن عبدود ہے، بڑا بہادر شخص ہے، بڑا طاقتور ہے۔ علی کہنے لگے، عرض کی حضور میں جانتا ہوں یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روکنے کے باوجود جب آپ نے حضرت علی کی یہ جرأت اور یہ مردانگی دیکھی تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے مبارک ہاتھوں سے حیدر کرار کے ہاتھ میں دی اور ان کے سر مبارک پر امامہ باندھا، اور پھر رب کی بارگاہ میں حضور دعا کرتے، مالک میرے علی کی مدد فرمانا۔ اس کے بعد حضرت علی بڑی مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ میدان کارزار میں نکلتے ہیں اور عمرو بن عبدود کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب دونوں کے درمیان دیکھیں کس طرح سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی عمرو بن عبدود سے کہنے لگے، عمرو تیرے لیے بہتر ہے کہ تو جنگ نہ لڑے، مسلمان ہو جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ کہنے لگا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے کہا، پھر جنگ سے واپس چلا جا۔ کہا، یہ تو مجھے منظور ہی نہیں ہے۔ کہا، تو پھر اب مجھ سے جنگ لڑ۔ یہ سن کر کے متکبر انسان، اتنا بڑا طاقتور آدمی ہنس کر کے کہنے لگا، میں نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا اور نہ ہی سوچ سکتا تھا کہ کوئی دنیا میں مجھے جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے کہا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں اور میں تجھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ تو کہنے لگا، کون ہو تم؟ کس کے بیٹے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، میں علی بن ابو طالب ہوں۔ کہا، او بھتیجے، تم تو بڑے کم عمر ہو، ابھی میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرت علی سے جب اس نے کہا، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، تو شیر خدا نے کہا، لیکن تیرے خون کو بہانا میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب اس نے اس طرح کے خون کھولا دینے والے گرم گرم جملے حیدر کرار کی زبان سے سنے تو طیش میں آ کر کے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر دونوں میں کس طرح سے جنگ شروع ہوتی ہے دیکھیں۔ حضرت علی پیدل ہیں، عمرو بن عبدود گھوڑے پر سوار ہے، لیکن جب غیرت اس کے اوپر سوار ہوتی ہے تو یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے اور گھوڑے کی ٹانگوں کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالتا ہے۔ اور پھر دونوں میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے پہلے حضرت علی کے اوپر تلوار سے وار کیا۔ وہ تلوار آپ نے ڈھال پہ روکنا چاہیے تو ڈھال اور امامے کو کاٹ کر ظالم کی تلوار شیر خدا کی پیشانی میں جا کر کے لگ جاتی ہے۔ کہنے کو تو معمولی سا زخم تھا، لیکن یہ تغرا زندگی بھر آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہا۔ آپ نے اس کے ادوار کو روکا، پھر کہا، ظالم اب ہوش میں آ جا، اب علی کی باری ہے۔ جب حیدر کرار نے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر کے جب آپ نے وار کیا ہے تو اب ایسا وار کیا کہ اس کی
شانوں کو کاٹتے ہوئے آپ کی تلوار کمر سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بڑا متکبر تھا، لیکن چند ہی لمحوں میں دم زدن مر کر پھنار ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے اور پھر میدان کارسار بزبان حال پکار اٹھتا ہے: شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آپ نے اس کو ختم کر دیا. ظالم کو بڑا متکبر تھا، بڑا طاقتور تھا، اور منہ پھیر کر کے علی واپس جانے لگے. حضرت عمر نے کہا: علی، تم نے عمر بن عبدود کی زرہ کیوں نہیں اتاری؟ تم جانتے نہیں ہو عرب میں اس کی زرہ سے قیمتی اور اچھی کوئی زرہ نہیں ہے. تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں: عمر، جب میں نے اس کو زمین پر گرایا تھا، جب یہ زمین پر مر کر گرا تھا، تو اتنا بے قرار ہو کر کے زمین پہ گرا تھا کہ ظالم کی شرمگاہ کھل گئی تھی. اس وجہ سے حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آنکھیں بدل کر کے چھپا کر واپس آ گیا ہوں.